تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے روح نکالنے کے لیے۔ ایک لوہار تھا، وہ لوہار لوہے کا کام کیا کرتا تھا، اور جس وقت اذان کا وقت ہوتا تھا اس کا ہتھوڑا اگر یہاں بھی ہوتا تھا تو وہیں رک جاتا تھا، اور وہ لوہار آدمی، وہ لوہار کہتا تھا اب دنیا کا کام ختم، اب اللہ کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اپنا کام چھوڑ دیتا تھا۔ جب وہ مرا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس لوہار سے پوچھا کہ آپ کا کیا بنا؟ اس لوہار نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش بھی دیا ہے اور اللہ نے مجھے حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ مکان دیا ہے، محل دیا ہے۔ اس لوہار سے پوچھا کہ تیرا کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، مؤذن اذان دیتا تھا تو میں اپنا کام چھوڑ کر رب کے کام کے لیے چلا جاتا تھا، یہ میرا عمل تھا۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتا تھا، دنیاوی کام بھی کرتا تھا، لیکن جب مؤذن اذان دیتا تھا تو کاروبار چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں چلا جاتا تھا، اللہ کے گھر کے لیے متوجہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے اندر بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ صحابی رسول تاجر تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ صحابی رسول کا نام ہے حضرت جندہ بن زمرہ، اس کے 8 بیٹے تھے، اور اس نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار سمیٹ کر پھر مدینہ چلا جاؤں گا۔ جب کچھ دن گزر گئے، کافی دن کے بعد جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، وہ بیمار ہو گئے اور چارپائی پر پڑے رہتے تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ کو کاروبار بھی دیا ہے، پیسہ بھی کما کے دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن میری ایک بات ہے، وہ مان۔ میں چل تو نہیں سکتا، لیکن میری 4 پائی اٹھا کر مدینہ لے چلو۔ وہ 4 بیٹے 8 بیٹے، 4 بیٹے 4 پائی اٹھاتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو مذاق کی اور کہا کہ یہ مر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، اور یہ کہتا ہے حضور کا دیدار ہو جائے، یہ مر رہا ہے، موت کے قریب ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اس کے 8 بیٹے جو تھے باری باری 4 پائی اٹھاتے تھے، اور جب مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے روح نکالنے کے لیے، اور اس نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی رسول نے کہا میرا وقت آ چکا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ اٹل ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل نہیں فرماتے، لیکن میری ایک بات مان لینا، جب آپ میری روح نکال کر جائیں تو مدینے سے گزرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیری روح مدینے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ جب اس صحابی رسول کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس قرآن مجید لے کر جا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ
ومن یخرج من بیتہ رسولا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عشق اور محبت کو قبول فرما لیا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کیا کرتے تھے، سب کچھ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتے۔ پھر اللہ نے جس گھوڑے پہ صحابہ کرام سواری کرتے تھے اور اس کی جو چنگاری نکلتی تھی پاؤں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چنگاری کی قسم اٹھاتے ہیں جس گھوڑے پہ صحابہ کرام سوار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان سے بتلائیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے اوپر سوار ہوئے تو ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ میں ڈال دیں، دماغ میں عشق مصطفیٰ ہو، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، تب ہماری بات بنے گی۔ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عشق مصطفیٰ ہونا لازمی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ یافی، یہ امام تھے، بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے قافلے کے ساتھ، جب مدینے کی سرحد کے قریب پہنچے وہ سواری سے اتر گئے اور قافلے والوں سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، آپ جائیں۔ قافلے والوں نے کہا حضرت آپ نے یہاں رہنا ہے؟ اس نے کہا جب تک آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں مدینے داخل نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینے میں اپنے روضے مبارک میں آرام فرما رہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ حضرت امام عبداللہ یافی نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، میں جانوں اور حضور جانے، یہ ہماری بات ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے، مدینے کے سرحد پر خیمہ لگا لیا۔ ایک دن ہو گئے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 10 دن۔ جب 11ویں رات آئی تو خواب میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے یافی، اے امام عبداللہ، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، آئیں مدینے میں آئیں، آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس طرح کا عشق ہونا چاہیے، پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جب ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، کس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، کس کی ڈکیتی کرنی ہے، جب مال کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر عشق مصطفیٰ نہیں آ جائے گا۔ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک دل میں، یا ہمارے دل میں مال کی محبت ہوگی یا عشق مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم وقت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب ہم درود شریف کی کثرت کریں گے تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا۔ درود شریف بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ دل کی نیت کے ساتھ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور ہوگا۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا